بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخنواران جہاں، السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان. میں ہوں گل بخشالوی. کتاب تعارف. لیکن حسب معمول پہلے حکایات سعدی. گلستان سعدی میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عربی لباس میں ملبوس بغداد کے ایک باشندے سے لوگوں نے پوچھا، بے ریش لونڈوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، خوبی تو کوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ مسیں بیگنے کے بعد جب ان کا گداز جسم آنکھوں کو باتا ہے اور دل کو لباتا ہے تو ان کے اخلاق میں کھردرا پن پایا جاتا ہے، مگر جب جسم میں کھردرا پن آ جاتا ہے تو ان کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے. جب تک حسین اور نرم و نازک ہوتے ہیں درشتی کا رویہ رکھتے ہیں، اور جب کھردرے ہو جاتے ہیں تو دوستی کا دم بھرنے لگتے ہیں. مطلب ہے، بے ریش نوخیش کے حسن میں جب تک کشش ہوتی ہے وہ بدگفتار اور تند مزاج ہوتا ہے، مگر جب خط آ جاتا ہے اور نحوست برسنے لگتی ہے اس وقت ملنسار اور مہربان ہو جاتے ہیں. یہ تھی حکایت گلستان سعدی سے. اور اب کتاب تعارف. 192 صفحات، 64 نعتوں پر مشتمل مجموعہ نعت ممدوح رب العالمین. شاعر ہیں ڈاکٹر محمد افتخار الحق ارکم. سال اشاعت 2021. ہمارے عزیز دوست اور قلم قافلہ کے جنرل سیکرٹری عتیق الرحمان صفی نے گجرات کی پہچان شاعر کی تصنیف میری لائبریری کے لیے ارسال کی ہے، جو کہ اردو ادب میں نعت لائبریری کے لیے ایک مثال تحفہ ہے، جس کے لیے میں عتیق الرحمان صفی کا شکر گزار ہوں. نعتوں کے گلدستے ممدوح رب العالمین میں ڈاکٹر ریاض مجید، نسیم سحر اور ڈاکٹر فیصل عزیز نے انتہائی محبت سے صاحب کتاب کے فن اور شخصیت پر دلربا لفظوں کی گلپاشی کی ہے. ڈاکٹر ریاض مجید مجموعہ نعت میں ڈاکٹر محمد اظہار الحق ارکم کی نعتیہ شاعری کے فنی پہلو پر اپنے سیر حاصل تبصرے کے آغاز میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد اظہار الحق ارکم کا نعتیہ مجموعہ کلام ممدوح رب العالمین معاصر نعتیہ ادب میں اپنی فکری اور فنی محاسن کے سبب ایک منفرد مجموعہ ہے. آج کل چھپنے والے نعتیہ مجموعوں سے مختلف ہے. جس طرح روح اپنی نمو کے لیے جسم کی محتاج ہے، اسی طرح خیالات بھی اظہار کے لیے الفاظ کے متقاضی ہیں. ڈاکٹر فیصل عزیز لکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد اظہار الحق ارکم نے نعتیہ شاعری کی سعادتوں میں نہ صرف اپنا نام رقم کیا بلکہ توشہ آخرت اکٹھا کیا ہے. نعت روایتی غزل سے منفرد
منطقہ رکھتی ہے اور تخیل کاری کے حوالے سے حدود و قیود کی سختی سے پابندی کا نام ہے۔ خلاف واقعہ مضامین ہوں یا افراط و تفریط سے اٹے ہوئے اظہاریے، نعت ایسی صنف نظم ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نعت اور حمد کے درمیان واضح امتیاز رکھنا وہ شرعی تقاضا ہے جو فی زمانہ نعت نگاروں کے ہاں کم ہی نبائی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ نئے نکور موضوعات کی تلاش میں قلم اور فکر کو اسلامی تصور کے تابع رکھنا بہت اور بے حد ضروری ہے، اور یہیں سے نعتیہ آہنگ اور روایتی تغزل کے رستے جدا ہوتے ہیں۔ نسیم سحر اپنے فلیپ میں لکھتے ہیں، کسی بھی شاعر کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی نئی تخلیق لے کر آئے تو اس میں آگے کی جانب سفر کی واضح نشاندہی بھی ہو اور اپنے آپ کو دہراتا ہوا محسوس نہ ہو۔ ڈاکٹر محمد افتخار الحق ارکم یہ کمال دکھا رہے ہیں اور ابھی وہ حد کمال کی جانب مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار الحق ارکم اپنے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، میں حلقہ ارباب ذوق کے تمام اراکین کا عمومی طور پر ڈاکٹر اظہر محمود چودھری، ڈاکٹر عبدالباسط راٹھور، عتیق الرحمن صفی اور استاد شاعر فیض الحسن ناصر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار اور ممنون ہوں، جنہوں نے کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں میرے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کیا اور مجھے اس طرف راغب و مائل کیا۔ ڈاکٹر محمد افتخار الحق ارکم کی خوبصورت نعتیہ شاعری سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ پہلے ہم سے دو اشعار۔ اے مجھے آفت و رنج سے بچانے والے، اے مجھے آفت و رنجش سے بچانے والے، اے مجھے آفت و رنجش سے بچانے والے، میرا بگڑا ہوا ہر کام بنانے والے، مجھے انوار بصیرت سے شرف یاب کیا، میرے احساس کی قندیل جلانے والے۔ اور نعتیہ کلام سے منتخب اشعار ہیں۔ کس میں ہو تاب جو کرے عشق کی برابری، کس میں ہو تاب جو کرے ان کی برابری، ان کی عطا ہوئی ہے، ان کو عطا ہوئی ہے دو عالم کی سروری، وہ سرکشوں کو حق کی اطاعت کا درس دیں، وہ سرکشوں کو حق کی اطاعت کا درس دیں، سکھلائیں وحشیوں کو وہ آداب بندگی۔ ایک اور نعت سے دو شعر۔ نبی کے حسن کے ماتحت روشنی ساری، نبی کے حسن کی ماتحت روشنی ساری، چراغ مجلس کونین ذات ہے ان کی، چراغ مجلس کونین ذات ہے ان کی، کروں میں کیسے ثنائے رسول پاک ارکم، کروں میں کیسے ثنائے رسول پاک ارکم، کہاں وہ سرور عالم کہاں بساط میری۔ اور ایک اور کہ وہ ختم رسول صاحب توقیر و فضیلت، جس پر کیا اللہ نے اتمام رسالت، یا رب ہو عطا وسعت ادراک مجھے بھی، مجھ کو بھی ملے دولت تفہیم و فراست۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔